السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ تو دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر انسان جو ہے اس کو اس چیز کی جو میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کو ہر لمحے ہر وقت لائف میں اس کو اپنی زندگی میں اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ اس کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انسان ہیبیچولی اور اپنی عادتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو سمجھے اور اس کی ایک ہیبٹ بنا لے تو وہ بہت زیادہ اپنا کلیئر اس کا ویژن بھی ہوگا، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی بہت زیادہ کلیئر ہوگی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ بنیادی طور پہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن آگے جا کے جب میں دوسرے سیشن یا دوسری ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا اس کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک بن جائے گا، یعنی کہ یہ لنکڈ ہے آگے جو آنے والے ٹاپک ہے ان کے ساتھ۔ تو آج جو بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کلیئرٹی جو ہے وہ کتنی اہم ہے انسان کی زندگی میں، اور کنفیوژن جو ہے وہ کتنی غلط چیز ہے جو ہماری لائف کو خراب کر دیتی ہے۔ تو دوستو، بنیادی طور پر جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، اپنا کوئی بھی جو وہ اپنی سکسیس کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی بزنس چلائے، وہ یہ چاہتا ہے وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، یا وہ اس کا کوئی پیشن ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر اس کے پاس جو چیز اویلیبل ہوتی ہے وہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ انسان کنفیوز ہوتا ہے تو اس کو کلیئرٹی نہیں ہوتی، یعنی کہ جو انسان کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ موسٹلی کنفیوژن میں رہتی ہے۔ اس کو کلیئرٹی میں انسان خود لاتا ہے، خود انسان جو ہے وہ اس کی کلیئرٹی پیدا کرتا ہے۔ تو اسٹیٹ آف کنفیوژن جو ہے یہ ویک مائنڈ کی علامت ہے۔ وہ لوگ جو کوئی کام شروع کرتے ہیں اور وہ کنفیوژن کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک کنفیوزڈ ذہن یا ایک کنفیوزڈ مائنڈ جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے تو یہ دنیا میں تو امپاسبل ہے۔ دوسری چیز ہے کلیئرٹی۔ کلیئرٹی از پاور۔ کلیئر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ کلیئرٹی از پاور، اور پاور تبھی آپ کو آتی ہے جب آپ کا برین جو ہے یہ پاور میں ہوتا ہے۔ برین تب پاور میں ہوتا ہے جب آپ کلیئرٹی میں ہوتے ہیں۔ تو ضروری ترین چیز ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کی کچھ ایگزامپل جو ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مزید اگر آپ کمنٹس وغیرہ کریں گے، مجھے بتائیں گے، تو میں آگے جو اپنا ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کرواؤں گا اس کے اندر میں اس کو مزید کلیئر کر دوں گا کلیئرٹی کیسے لے کے آتے ہیں۔ کلیئرٹی ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی ضرورت ہے کلیئرٹی۔ اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں، جیسے آپ نے گاڑی لینی ہے یا آپ بائک پہ سفر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے گاڑی لینی ہے۔ اگر تو آپ نے گاڑی اس لیے لینی ہے کہ معاشرے میں دوسرے لوگ گاڑیاں لیتے ہیں تو یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے، کلیئرٹی نہیں ہے۔ کلیئرٹی کیا چیز ہے؟ کلیئرٹی یہ چیز ہے کہ آپ پہلے خود کا انالیسس کریں، خود سے یہ کویشچن کریں، خود سے یہ سوال پوچھیں کہ واقعی گاڑی میری ضرورت ہے یا مجھے گاڑی خریدنی چاہیے۔ تو اس کے اندر ایک کویشچن سادہ بنتا ہے کہ بائک جو ہے وہ تو مجھے لے جاتی ہے 10 کلومیٹر تک آسانی سے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو میں بائک سے گزارا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کا سفر زیادہ طویل ہے، زیادہ لمبا ہے، اپنے آؤٹ آف سٹی جانا ہے، ڈیلی آپ کو جانا پڑتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں، یا آپ کو کوئی 2-3 دن بعد آپ کو جانا پڑتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں، تو آپ 150-200 کلومیٹر سفر کرتے ہیں، تو پھر گاڑی جو ہے وہ آپ کو سہولت دیتی ہے ایک آرام دہ سفر کی۔ یہاں پہ زیادہ تر جو موسٹلی جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ تقریباً تمام لوگ ہیں، وہ مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ میرے ایک فلاں ریلیٹیو نے گاڑی لی، وہ اس نے اتنی مہنگی لی، اس نے اتنی مہنگی لی، تو آپ بھی اسی مطلب یہ کہ یہ جنگل کی جو اسٹرگل ہے، ایک جو جنگل کا قانون ہے اس میں آپ بھی پھنس جاتے ہیں۔
تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی گاڑی کی اسٹرگل میں لگ جاتے ہیں، آپ اچھی چیزوں کی اسٹرگل میں لگ جاتے ہیں، آپ بھی بھاگتے دوڑتے ہیں جیسے دوسرے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ جو بھاگ دوڑ ہے جو آپ کرتے ہیں، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ اس چیز سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، آپ کو وہ بورنگ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں، آپ نے گاڑی لی، شروع میں آپ کو بڑی اچھی فیلنگ آئی، اس کے بعد یہ رزلٹ ہوا کیونکہ وہ آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ امپاسبل چیز ہے کہ لوہا جو ہے وہ انسان کو خوشی دینے لگ جائے، گاڑی جو ہے وہ آئرن کی بنی چیز ہے۔ تو آپ اگر یہ چیز سوچتے ہیں کہ آئرن کی چیزیں انسان کو خوشیاں دیتی ہیں، تو یہ آپ کے اوپر کوئی فالٹ ہے، یعنی کہ آپ خود، آپ کا جو برین ہے وہ فالٹر ہے، آپ کے برین میں فالٹ ہے، کیونکہ معاشرہ ایک ڈگر چلاتا ہے۔ معاشرے میں پرائیڈ کی، فخر کی، ایگو کی اور اس طرح کی علامت ہے گاڑی۔ جو لوور کلاس ہے ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں ایسے ہیں۔ تو گاڑی کیونکہ ایک فخر کی علامت ہے، ایک پرائیڈ کی علامت ہے، تو انسان کی بنیادی جو انسٹنکٹ ہے اس کے اندر چلتی، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ وہ پرائیڈ کرنا چاہتا ہے، وہ شو آف کروانا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی گاڑی ہے۔ تو اس چکر میں پھر انسان گاڑی خرید لیتے ہیں، کہ جب خرید لیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کی ایکچوئل ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر اس کے اوپر ایکسپینسز کرنے پڑتے ہیں، آپ کو زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو اسے آپ مزید اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں، پھر ذلیل و خوار بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو میری یہاں پہ ایڈوائز یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں، آپ کوئی بزنس کرنے چاہ رہے ہیں، آپ کوئی ڈیسیژن لینے چاہ رہے ہیں، آپ کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے کلیئرٹی لے کے آئیں۔ تو کلیئرٹی جو لانے کی جو ضرورت ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی اندر سے کہ ہاں مجھے کلیئرٹی لے کے آنی چاہیے۔ اچھا، اگر آپ کلیئرٹی لے آتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ڈیسیژن لیں گے اس کے اوپر پھر قائم بھی رہیں گے اور اس کو مکمل بھی کریں گے ہر صورت، کیونکہ آپ کلیئر ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، جیسے آپ معاشرے کے پیچھے لگ کے لوگ اچھی گاڑیاں خرید رہے ہیں، لوگ اچھے گھر خرید رہے ہیں، لوگ فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو آپ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کے پیچھے لگ کے وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دس از دا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے یہ کنفیوژن کی ہے، اس کو ہم کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے کسی کے پیچھے لگ کے کام کیا ہے، تو بہت جلد آپ اس کام سے فیڈ اپ ہو جائیں گے، وہ آپ سے کام نہیں ہو پائے گا۔ ایٹ دی اینڈ ایک رزلٹ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ فیلئر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر سے وہ آواز نہیں آ رہی جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ تو اس لیے کلیئرٹی لے کے آئیں، سب سے ضروری چیز ہے آپ کی لائف میں کلیئرٹی۔ کلیئرٹی از دا پاور، کلیئرٹی یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے۔ جتنی کلیئرٹی ہوگی اتنی آپ کے کام کرنے کی طاقت اور شدت ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا کلیئرٹی کم زیادہ بھی ہوتی ہے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے، کلیئرٹی تھوڑی بھی ہوتی ہے، کلیئرٹی زیادہ بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہے، مثال کے طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، میرا مائنڈ کلیئر ہے، اب اس پہ مزے کی یہ بات ہے کہ آپ نے مزید کلیئرٹی بھی پیدا کرنی ہے، مزید بھی چیزوں کو کلیئر کرنا ہے۔ وہ چیزیں کیسے کلیئر ہو سکتی ہیں؟ وہ چیزیں سمپل طریقے سے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اس کے اندر کویشچننگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ڈیلی کی ہیبٹس اپنی چینج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لمحے لمحے اپنے آپ کو کویشچن کر سکتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، آپ فضول بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے سوال پوچھنے لگ جائیں۔ پوچھیں اپنے آپ سے کہ بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ کس لیے بیٹھے ہو؟ کیوں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہو؟ کیوں گیمیں کھیل رہے ہو؟ کیوں یہ فضول کام کر رہے ہو؟ تو آپ جیسے جیسے اپنے آپ سے کویشچن پوچھتے جائیں گے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، بار بار خود سے یہ سوالات پوچھو گے تو اس سے کلیئرٹی آنے لگ جائے گی، آپ کو کلیئرٹی محسوس ہوگی۔ جب آپ کو کلیئرٹی محسوس ہوگی تو آپ اپنے آپ سے اور سوال پوچھیں گے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو۔ جب یہ آپ جتنے کلیئر ہوتے جائیں گے اتنی ہی آپ کی ہیبٹس بھی بدلتی جائیں گی، آپ خود کو اچھا محسوس کریں گے، آپ کو صحیح بھی لگے گا۔ تو اسٹیٹ آف مائنڈ کی جو دونوں حالتیں ہیں، کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ اور کلیئرٹی کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، ان دونوں کا جو آپس میں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔
یعنی کہ اگر آپ کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں تو آپ فیلئر ہیں، نو ڈاؤٹ آپ کو کوئی سکسیس نہیں ملے گی، آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ کلیئرٹی کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں تو آپ سکسیزفل ہو جائیں گے، آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی، تو آپ اپنے کاموں میں بھی سکسیس حاصل کریں گے۔ تو بیسک جو چیز ہے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے وہ ہے کلیئرٹی، اور دوسری آپ اپنی کنفیوژن کو ختم کریں، کنفیوژن کو ختم کریں، کنفیوژن کو ختم کریں، کلیئرٹی لے کے آئیں، موسٹ کلیئرٹی، زیادہ سے زیادہ کلیئرٹی ہو۔ آپ کو چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ شادی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کوئی آپ کو پسند ہے، یا آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، یہ اسٹیٹ آف مائنڈ کی آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ آپ کو خود اس چیز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ آپ کی ڈیلی ہیبٹس نہیں چینج ہو رہی، آپ خود سے کویشچن کریں گے، ابھی کیوں لیٹے ہو، بلا وجہ کیوں فیس بک استعمال کر رہے ہو، یوٹیوب، یہ وہ سارا کچھ آپ بلا وجہ کیوں کر رہے ہو، پوچھیں اپنے آپ سے سوالات۔ آپ کو کلیئرٹی آنے لگ جائے گی، میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، میں یہ وہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، پھر آپ اس ہیبٹ سے آہستہ 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 نکلتے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو سب سے ضروری چیز ہے، سب سے ضروری چیز ہے، سب سے ضروری چیز لائف میں ہے کلیئرٹی لے کے آئیں اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر کلیئرٹی لے کے آئیں۔ اپنے برین کے اندر آپ کے کلیئرٹی ہونی چاہیے، آپ کلیئر ویژن کے ساتھ ہوں، آپ کا برین بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر چیزوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہے اسے کلیئر کریں، جہاں آپ کو شک ہے اسے کلیئر کریں، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میں کسی ڈاؤٹ میں ہوں، میں نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا، اس کو پہلے ایکسپیرینس کریں۔ سب سے ضروری چیزیں ہیں، ایکسپیرینس کریں، اپنے ڈاؤٹس دور کریں، آپ جو نالج ہے اس چیز کا وہ حاصل کریں۔ جتنا نالج لیتے جائیں گے اتنی کلیئرٹی آتی جائے گی، کلیئرٹی آئے گی نالج لینے سے۔ کلیئرٹی پیدا کریں، خود اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کریں، کسی نے چینج نہیں کرنا، کوئی آپ کی ذہنی حالت کو، آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو کوئی انسان چینج نہیں کر سکتا۔ جو کوئی انسان چینج کر سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں، خود آپ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنفیوژن سے نکال کے کلیئرٹی میں لا سکتے ہیں۔ کلیئرٹی بہت پاورفل چیز ہے، کلیئرٹی سے آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی سکسیزفل ہونے میں بہت بڑا ہاتھ ہے کلیئرٹی کا۔ یہ ایک بگ اپنا چیز ہے، آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ وہ جو آپ کے، اگر آپ کلیئرٹی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں تو آپ اپنے گولز، اپنے مقصد زندگی کے جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو کلیئرٹی از پاور، یہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ کنفیوژن ہمارے ارد گرد ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ پوری دنیا ہمارے ارد گرد ہے، یہ کنفیوژن اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، بہت زیادہ کنفیوژن اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ ہمارے ارد گرد ہر وقت جو چیزیں گھومتی ہیں وہ کنفیوژن اسٹیٹ آف مائنڈ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ذہن اپنے مائنڈ کو کلیئر کر لیں۔ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، جتنے بھی دوسری چیزیں ہیں، یہ تمام تر چیزیں کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ دیتی ہیں ہمیں۔ ان میں سے کوئی میڈیم آپ کو کلیئرٹی نہیں دیتا۔ کلیئرٹی انسٹیٹیوشنز دے سکتے ہیں آپ کو، مثال کے طور پہ آپ کوئی ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی انسٹیٹیوشن کلیئرٹی دے سکتا ہے۔ آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی افواہیں، لوگوں کی باتیں آپ کو کنفیوز کر دیں گی، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یار میں کروں کیا۔ تو اگر آپ کلیئرٹی چاہتے ہیں تو خود سیلف کویشچننگ کریں، خود سے یہ سوالات پوچھیں، خود سے یہ ساری باتیں پوچھیں کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، وہ کام کیوں کر رہے ہو، کیوں یہ ہیبٹ بنائی ہے، وہ ہیبٹ کیوں بنائی ہے، یہ کام کیوں کرنا چاہ رہے ہو۔ یہ سیلف کویشچننگ آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے خود سے کرنی پڑے گی۔ جب یہ کویشچننگ آپ کرنی شروع کر دو گے، ڈیلی آپ خود کو اپڈیٹ کرتے جاؤ گے، ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا۔ اگر ایسے ہی جینا ہے تو جیتے جائیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، جئیں آپ زندگی ایسے، موجے ماریں، ٹائم ویسٹ کریں، جو مرضی کریں، اچھلیں کودیں، سارے کام کریں۔ لیکن جب آپ کویشچننگ کریں گے، خود سے سوالات پوچھیں گے، اکیلے میں بیٹھ کے پوچھیں گے، اپنے آپ سے سوال کریں گے، تو باتیں بدلتی جائیں گی، ڈیلی آپ کی لائف بدلتی جائے گی۔ تو میری نظر میں کلیئرٹی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ شارپ کرتے رہنا چاہیے، پھر اس کو ڈیلی بنیادوں پہ شارپ کرنا چاہیے۔ روز آپ کو پوچھنا پڑے گا، خود سے کویشچن کرنے پڑیں گے کہ میں یہ چیز کیوں لینا چاہ رہا ہوں، میرا اپنا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا یہ میری جسمانی ضرورت ہے، کوئی میری جبلت کی ضرورت ہے،
یا معاشرے میں وہ زندہ رہنے کے لیے مجھے چاہیے؟ میں نے آپ کو گاڑی کی مثال دی ہے، اس مثال کے اندر آپ کلیئر ہیں اس بات سے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کیونکہ پرائڈ کی علامت ہے، دولت کی علامت ہے، شہرت کی علامت ہے، تو آپ وہ لے لیتے ہیں۔ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، آپ ناخوش ہیں، خوشی نہیں مل رہی ہے آپ کو۔ تو گاڑی اور لوہے کی بنی چیزیں خوشیاں نہیں دے سکتی۔ خوشی آپ کو پیشن میں ملے گی، جہاں آپ کو اپنے مقصد کے حصول میں یا پیشن میں ملے گی، یا جو آپ کے ٹارگٹس ہیں آپ کے ڈیلی کے، وہ آپ اچیو کرتے جائیں گے، آپ کو ہیپینس ملے گی۔ جب بھی آپ کلیئرٹی میں آتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ٹارگٹ آپ اچیو کرتے ہیں، جتنا چھوٹے سے چھوٹا ٹارگٹ آپ اچیو کرتے جاتے ہیں، تو ہر اس چھوٹے سے چھوٹے ٹارگٹ کو آپ خوب سیلیبریٹ کریں۔ تو جیسے آپ سیلیبریٹ کریں گے ویسے ویسے آپ کی گروتھ بڑھتی جائے گی۔ یہی وہ ٹریک ہے جس سے گروتھ بڑھتی بڑھتی آپ سکسیس کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فائنلی آپ 3 منتھ میں ایک الگ جگہ پہ ہوتے ہیں۔ جس اسٹیٹ میں آ جائیں آپ یہاں سے نکل کے ایک اور الگ اسٹیٹ میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ 1 سال تک، میں پورے یقین سے کہتا ہوں، پورے یقین سے آپ کو یہ 100% بلکہ 101% یقین سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی کلیئرٹی کی اسٹیٹ کو بڑھا لیتے ہیں تو 6 ماہ کے اندر آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ شروع سے لے کے اینڈ تک بدل جائیں گے، اور 1 سال کے اندر آپ گروتھ پیریڈ میں ہوں گے۔ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر آپ ڈیلی اپنے آپ سے اس کلیئرٹی کے سوالات پوچھتے ہیں، اپنے مائنڈ کو ڈیلی کلیئر کرتے ہیں، صرف 1 سال کے اندر آپ اپنی گروتھ میں چلے جائیں گے۔ اگر 1 سال میں گروتھ میں چلے جائیں گے تو 5 سال بعد آپ یقیناً کوئی چیز ضرور بن جائیں گے۔ ہمارے ارد گرد تمام تر میڈیم ہمارے مائنڈ کو کنفیوز اسٹیٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تمام تر میڈیم جو بھی ہمارے انوائرمنٹ میں ہے، یہ ہمیں کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ دیتے ہیں۔ اس سے نکل کے آپ نے کلیئرٹی اسٹیٹ آف مائنڈ میں جانا ہے۔ تو اگلی جو میری ویڈیو ہوگی وہ میں بیسیکلی ریکارڈ کرواؤں گا کہ ویلتھ کا اور ہیلتھ کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان دونوں میں سے آپ کلیئر کس بارے میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ جو نیکسٹ ویڈیو ہے جو میں کل اپنی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہوگی، بنیادی بات یہ ہوگی کہ ہیلتھ ضروری ہے یا ویلتھ ضروری ہے۔ ان دونوں میں سے جو آپ کی کنفیوژن ہے وہ میں دور کر دوں گا۔ یہ میں آپ کو کلیئر سمجھا دوں گا کہ آپ کو ہیلتھ کو چوز کرنا ہے یا آپ کو ویلتھ کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، آپ خود سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ جو ویلتھ کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کو سیلیبریٹ ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ نے کوئی پیسے کمائے ہیں، آپ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے تو آپ کچھ نہیں کرتے۔ ایکچول چیز جو ہے وہ دولت زیادہ ہونے کا ایشو نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر میں بتا رہا ہوں، میں نے ایک گھر کے اندر 6-7 جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں باہر کی بڑی کھڑی دیکھی ہیں، اور ان کے جو ہیپینس کا لیول ہے وہ انتہائی گرا ہوا ہے۔ ایک ہمارا جو غریب سے غریب لوگ ہیں، جو ان سے بھی زیادہ ان کی ہیپینس کی اسٹیٹ گری ہوئی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ بہت زیادہ امیر ہیں، بہت ہی زیادہ ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ کنفیوژن والی ہے، اور وہ گرے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کوئی خوشی نہیں ہے لائف میں۔ یہ میں نے خود چیزیں دیکھی ہیں، اس لیے میں آپ کو سمجھا دوں گا ان دونوں کا تعلق بھی، اور کیوں جو ہیلتھ ہے وہ ضروری ہے ویلتھ کے اوپر۔ کیونکہ دولت آپ نے کمانی ہے تو سیلیبریٹ بھی اس کو کرنا ہے نا۔ اگر ویلتھ نہیں ہوگی تو سیلیبریٹ نہیں ہوگی۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں، چھوٹی سی اگزامپل ہے 5-10 منٹ کی، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو مزید میں اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ جو ہیلتھ ہے، یہ اگر آپ کے پاس ہیلتھ ہے، اگر ویلتھ نہیں ہے، دولت نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کو ہیلتھ جو ہے ہیپینس دے سکتی ہے، خوشی آپ کو دے سکتی ہے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ یوں لے لیں کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ دولت کی جو ریل پیل ہے آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ مطلب بڑا پیسے والا کام ہے، آپ اس کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ تو موو کرنے کے بعد آپ کچھ اسٹرگل کرتے ہیں۔ لیٹس میں اس کی ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان ہے، اس کا ڈریم ہے کہ وہ کوئی گاڑی لے لے، اچھی کوئی ایسی چیز لے لے جو اس کو بہت زیادہ مطلب یہ کہ پرائڈ معاشرے میں اس کی علامت بن جائے، پرائڈ کی۔ وہ ایک گاڑی لے لیتا ہے،
اس گاڑی کو لینے کے لیے وہ 5 سے 6 سال اسٹرگل کرتا ہے۔ اب 6 سال کی اس کی جو 7 سال کی اسٹرگل ہے وہ کرنے کے بعد اس نے کہیں آفس میں بیٹھ کے کام کیا، کہیں بیٹھ کے اس نے دن رات کام کیا ہے کہ میں نے گاڑی لینی ہے۔ کوئی کچھ عرصے بعد اس نے گاڑی حاصل کر لی۔ اب گاڑی حاصل کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ پہلے جو وہ کام کرتا تھا، آتا جاتا تھا، پیدل سفر کرتا تھا، اس سے اس کی ایکسرسائز ہوتی تھی۔ تو جب سے گاڑی لی ہے تو وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے آفس جاتا ہے، آفس سے گھر آتا ہے، تو اس کی ایکسرسائز نہیں ہو رہی، تو وہ انیشیل اسٹیجز پہ ہی ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا، یا اس کو آرٹریل بلاکیج اس کی آ گئی ہے، بلڈ کی بلاکیج آ گئی اس کی خون کی نالیوں میں، تو وہ اسی گاڑی میں بیٹھ کے پھر ڈاکٹر کے پاس چلتا ہے۔ اب بندہ گیا ڈاکٹر کے پاس، سرجن کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی اپنا اینجیوگرافی کی ہے، تو آپ کی جو نالیاں ہیں اس میں تو بلاکیج ہے۔ تو پوچھیں گے آپ ڈاکٹر صاحب اب میں مطلب آگے کیا کروں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہیں گے کہ گاڑی کا سفر بند کر دیں، اب آپ نے گاڑی پہ نہیں جانا، اب آپ گاڑی چھوڑ دیں۔ تو 5 سال آپ نے اسٹرگل کی، 1 سال آپ نے گاڑی پہ سفر کیا، آپ دل کے مریض بن گئے، اب ڈاکٹر ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ گاڑی نہیں یوز کریں، آپ پیدل سفر کرنے کی کوشش کریں۔ تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ویلتھ ضروری ہے، تو اب مجھے سمجھ آیا کہ نہیں، ہیلتھ ضروری ہے۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یوں ہی اگر گاڑیوں میں سفر کرتے رہیں گے، پیدل نہیں چلیں گے، تو آپ تو ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے، یا آپ کو بائی پاس کروانا پڑے گا، یا آپ کو یہ کروانا پڑے گا وہ۔ تو اس لیے جو ہے جب آپ نے ہیلتھ پہ توجہ نہیں دی، آپ نے صرف ویلتھ کٹھی کی، اسے آپ کی ہیلتھ ڈیمیج ہو گئی، تو اب آپ کو جب انجوائے کرنے کا وقت آئے گا، جب آپ اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری تو ہیلتھ ہی نہیں ہے۔ تو اس سے اگر آرٹریل، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو آرٹریل بلاکیج ہو جاتی ہے، یا اس کا ہارٹ بند ہو جاتا ہے، یا کہیں اس کو مسئلے مسائل ایسے اس کی لائف میں آ جاتے ہیں، تو اس سے بی پی ایک کنٹینیوسلی اسٹیٹ جو اس کی تھی ہے بلڈ پریشر کی، وہ ایک ہائی رہتی ہے۔ جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ایک اپر مطلب اسٹیٹ میں بلڈ پریشر رہتا ہے، تو اس سے آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ آپ کے ہیلتھ نہ ہونے سے آپ کے صرف ریلیشن شپ آپ کی ویلتھ امپیکٹ نہیں پڑتا، آپ کے ریلیشن شپ بھی اس سے خراب ہوتے ہیں۔ جب آپ کنٹینیوسلی بلڈ پریشر آپ کا زیادہ رہے گا، تو اس کا ایٹ دا اینڈ اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں ان کے درمیان آپ کی نوک چوک ہونی شروع ہو جائے گی، یعنی آپ بچوں پہ، بیوی پہ غصہ کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے۔ زیادہ بلڈ پریشر سے غصہ زیادہ آتا ہے۔ جب بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوگا، غصہ آپ کو زیادہ آئے گا۔ اس زیادہ غصے کی وجہ سے آپ اپنے جو میاں بیوی کے یا اپنے بچوں کے، آپ کے جو بھی ریلیشن شپ ہیں وہ بھی آپ کے ڈسٹرب ہوں گے، ایون کہ آپ کے فرینڈ کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونے لگ جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں اس کی کلیئرٹی بھی آپ کو دوں گا، کیوں ہیلتھ ضروری ہے، اور ساری چیزیں، سارا سینیریو جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹلی سمجھا دوں گا۔ تو اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو یا کوئی اب سوال ہو تو آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کلیئرٹی کیسے لینی ہے، زیادہ کلیئرٹی کیسے لینی ہے، زیادہ ہیلدی کیسے ہونا ہے، تو آپ مجھے کمنٹ کریں گے، بتائیں گے، تو میں آگے اس کی ویڈیو کنٹینیو کرتا جاؤں گا اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو کل تک کی ویڈیو کے لیے کل جب ویڈیو بناؤں گا تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔